الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، بھائیو، بہنوں، سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ یہاں پہ یورپ میں خاص طور پہ اتفاق رائے سے نہ تو عید کی جاتی ہے نہ ہی روزے رکھے جاتے ہیں، اور اسی طرح عید الاضحیٰ میں بھی اتفاق رائے نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگ عید الاضحیٰ کر رہے ہیں سعودیہ کے ساتھ، زیادہ تر لوگ۔ کچھ لوگ جن میں ہم بھی شامل ہیں، ہم لوگ عید کر رہے ہیں اس علاقے کے چاند کے مطابق، اور وہ ہے 29 تاریخ، کیونکہ چاند نظر آیا 19 کو تو 20 کو پہلی تاریخ بنی۔ یہاں پہ ایک سوال آیا ہمارے پاس، تو پھر ہم عرفہ کے روزے کا کیا کریں؟ وہ کس دن رکھیں؟ سعودیہ کے ساتھ رکھیں یا کس دن رکھیں؟ اس سے پہلے کہ احادیث ہم دیکھیں، ایک بات ہر مسلمان کو جان لینی چاہیے کہ عرفہ ایک میدان کا نام ہے، اور وہ میدان کہاں پہ ہے؟ وہ میدان صرف مکہ میں ہے، دنیا کے کسی علاقے میں وہ میدان نہیں ہے۔ اس میدان میں جس دن لوگ جمع ہوں گے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ ہی حج ہے، اس دن کو یوم عرفہ، یعنی عرفہ کے میدان میں جمع ہونے والا دن، یوم العرفہ، عرفہ کے میدان میں جمع ہونے والا دن، اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اب یوم عرفہ حاجیوں کے لیے وہ فرض ہے کہ جب تک جو شخص یوم عرفہ میں عرفہ کے میدان میں نہیں ہوگا، اس کا حج نہیں ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ کیا عرفہ میں جمع ہونے والے رکھیں گے؟ پہلے ہم اس بات کو سمجھ لیں۔ تو حدیث ہمیں ملتی ہے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان الناس شکوا فی صوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم العرفہ، کہ امنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ لوگوں کو شک ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے متعلق عرفہ کے دن، تو انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کا پیالہ بھیجا، وہوا واقف فی الموقوف، اور وہ عرفہ کے میدان میں موجود تھے، وقف کیا تھا وہاں پہ انہوں نے۔ پھر فشرب منہ والناس ینظرون، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ میں سے پیا اور لوگ دیکھ رہے تھے۔ یعنی یوم عرفہ کا روزہ حاجی نہیں رکھیں گے، عرفہ کے دن جو لوگ جمع ہوتے ہیں وہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ کیونکہ جو آیت ہمیں ملتی ہے، جو آپ نے شروع میں سنی، سورہ احزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 21، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو امید رکھتا ہے اللہ سے ملنے کی اور آخرت کی امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، یہ اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ حدیث ہمیں ملتی ہے مختلف کتب میں، ان بعد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کے الفاظ ہیں یہ، ان بعد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، کہ کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں امہات المومنین، انہوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 من ذی الحجہ و یوم عاشورہ
و ثلاثت ایام من کل شہر و اول اثنین فی الشہر والخمیس، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 9 دن ذی الحجہ کے روزہ رکھتے تھے، 9 دنوں کا۔ ہم بھی چاہیں تو ہم 9 کے 9 دن روزہ رکھ سکتے ہیں، 9 تاریخ کا رکھ سکتے ہیں، 8 کا رکھ سکتے ہیں، 7 کا رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ من صام للہ یوما بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ، جو ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کے لیے، اللہ اس کو دور کر دے گا 70 سال کی مسافت کے مطابق آگ سے، یعنی 70 سال کی مسافت کا جو عرصہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دور کر دیں گے جو ایک دن کا روزہ رکھے گا۔ پھر یوم عاشورہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، وہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دے گا، لیکن یوم عاشورہ، یوم عرفہ، عرفہ ان کے لیے نہیں جو عرفہ میں موجود حج کر رہے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج نے بتایا کہ 9 دن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور تمام اصحاب، یا آج ہمارے پاس ٹیلی فون آ گیا جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے ٹیکنالوجی، کیونکہ ٹیکنالوجی ہاتھ میں لی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آج اگر ہم دیکھیں تو سعودیہ میں جب دن ہوگا تو امریکہ کی ریاستوں میں، آسٹریلیا اور دوسری ممالک میں جہاں پہ رات ہوگی، اگر سعودیہ کو فالو کیا جائے تو پھر سعودیہ میں جب دن ہوتا ہے، عرفہ کا دن ہے، تو وہاں پہ تو رات ہے، تو وہ روزہ کیسے رکھیں گے عرفہ کا دن؟ کیونکہ عرفہ پوری دنیا میں نہیں ہے، صرف مکہ میں ہے، عرفہ صرف مکہ میں ہے۔ تو اگر عرفہ کو فالو کرنا ہے تو پھر وہ رات کو روزہ رکھیں گے؟ نہیں، عرفہ کو صرف ہم خاص کریں گے مکہ کے لیے، کیونکہ میدان عرفات صرف مکہ میں ہے۔ ہم 9 تاریخ کا روزہ رکھیں گے کیونکہ 9 تاریخ کو مکہ میں عرفہ کا دن ہے جہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، اور وہ حاجیوں کے لیے اور ہمارے لیے 9 تاریخ کا ہم روزہ رکھیں گے تاکہ ہمارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتایا اور جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اس لیے عرفہ ساری دنیا میں نہیں ہوگا، عرفہ کا تعلق صرف مکہ سے ہے، پورے سعودیہ کے ساتھ بھی عرفہ کا تعلق نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مدینے والے اگر چاند کا فرق آ جائے مدینے اور مکہ میں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں ہوتے تھے تو ٹیلی فون نہیں ہوتا تھا، جو عراق والے تھے ان کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ سعودیہ میں مکہ میں کب چاند دیکھا گیا، مصر والوں کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ مکہ میں کب چاند دیکھا گیا، تو وہ 9 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے۔ تو آج ہم اس ٹیلی فون کی مدد سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ سارے لوگ بھولے بھٹکے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم لوگ انٹیلیجنٹ ہیں، ہم نے ٹیلی فون لے لیا، ایجاد تو نہیں کیا، ایجاد تو یہود و نصارہ کی ہے جن کے اوپر ہم کافی لان تان بھی کرتے ہیں، اور جب ٹیکنالوجی کا وقت آتا ہے اپنی سہولت کے لیے ہوتا ہے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس آئی ہے، اس کی وجہ سے ہم شک میں پڑ گئے جی یوم عرفہ، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھتے ہیں، صحابہ کا دور دیکھتے ہیں، تبع تابعین کا دور دیکھتے ہیں، ائمہ رحم اللہ علیہم اجمعین کا دور دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتے تھے۔ تو آج بھی ہم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں گے تاکہ ہمارے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جائیں۔ یوم عرفہ کے ساتھ ہے، عرفہ صرف مکہ میں ہے، باقی کسی علاقے میں عرفہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔